السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 256، باب فی الجنوب یغسل راسہ بالختمی۔ جنبی آدمی کا غسل کرتے ہوئے ختمی سے سر دھونا۔ ختمی ایک بوٹی ہے۔ قال حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد قال حدثنا شریک عن قیس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يغسل رأسه بالختمی وهو جنوب۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ختمی سے دھو لیا کرتے تھے، جنبی کی حالت میں۔ یجتازی بذالک ولا یصب علیہ الماء، آپ اسی پر کفایت کرتے، مزید پانی نہ بہاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ رجل من بنی سواء یہ مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے سر کو پانی کے ساتھ ہی دھویا جائے گا، پانی کے ساتھ ہی سر کو دھویا جائے گا، جیسا کہ ہم نے سابقہ بے شمار حدیث میں یہ مسئلہ پڑھا۔ نیز اس کی سند میں اللہ اکبر شریک راوی ہیں، یہ صحیح الحفظ ہیں، اور اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف وضاحت کی ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ یہ حدیث باطل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داود علوم میں اس پر مفصل دراسہ کیا، لکھا کہ والحدیث بہذا اللفظ باطل، ان لفظوں سے حدیث باطل ہے۔ تو درست کیا ہے؟ فرماتے ہیں درست وہ ہے جس کو امام احمد نے نکالا ہے اپنی مسند میں، جلد نمبر 6 صفحہ 70 ہے۔ بہذا الاسناد عن شیخ من بنی سواء قال سألت عائشة قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فغسل رأسه بغسل اجتزأ بذلك أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت بل كان يفيض على رأسه الماء۔ یہ لفظ درست ہیں، اور جو ابو داود کی 256 نمبر حدیث میں ہے وہ لفظ باطل ہیں۔ اس سند میں جو راوی پہلی بار آ رہے ہیں ان میں محمد بن جعفر بن زیاد بن ابی ہاشم البرقانی الخراسانی ہیں، ان کی کنیت ابو عمران ہے، یہ بغداد میں رہے۔ امام ابن معین نے کہا سکہ، امام ابن حبان نے الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے، آپ 228 ہجری میں فوت ہوئے بغداد میں۔ دوسرے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں قیس بن وہب الحمدانی الکوفی ہیں، آپ کو امام احمد اور امام ابن معین رحمہ اللہ نے سکہ کہا ہے۔ امام مسلم نے آپ کی احادیث بیان کی ہیں صحیح مسلم کے اندر، اور امام یحییٰ بن معین اور امام مجلی نے بھی سکہ کہا ہے، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان رجل من سواء یہ مجہول ہیں، اور جو بنو سواء ہیں، بنو سواء اس سے مراد ہے سواء بن عامر بن سعسع، سواء بن عامر بن سعسع آپ کوفہ میں
74 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے معنی پر تفصیل بیان کر دی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 257۔ باب فیما یفیض بین الرجل والمرأة من الماء، وہ پانی جو مرد اور عورت کے مابین بہے۔ قال حدثنا محمد بن رافع، 257 نمبر حدیث۔ قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، وہ پانی جو مرد اور عورت کے درمیان بہتا ہے۔ قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ کفا من ماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک چلو لیتے، یصب علی الماء، اور پانی مجھ پر ڈالتے، ثم یأخذ کفا من ماء ثم یصب علیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا چلو لیتے اور اس کو اپنے اوپر ڈال لیتے۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہ روایت ضعیف ہے، جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ سبب ضعف وہی ہے جو 256 حدیث میں تھا کہ رجل من بنی سواء، یہ مجہول ہے، اور اس میں بھی شریک راوی سیء الحفظ بھی ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں 2 دفعہ پانی ڈالنے کا ذکر ہے۔ پہلا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ کفا من ماء یصب علی الماء، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک چلو لیتے اور مجھ پر پانی ڈالتے، اس سے مراد یا پانی یا مزی یا منی پر ڈالتے۔ یہ معنی کی وضاحت کرتے ہوئے شارحین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ یأخذ کفا من ماء یصب علی الماء کے لفظ علی الماء کو دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ پہلا طریقہ علی الماء، یعنی علی حرف جر اور یا ضمیر متکلم مجرور، اور الماء منصوب، یصب کا مفعول۔ اس طرح پانی سے مراد وہ پانی ہے جو مرد اور عورت کے درمیان غسل کے دوران میں بہتا اور ٹب وغیرہ میں گر جاتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک چلو لیتے اور مجھ پر ڈالتے، یعنی استعمال شدہ پانی ٹب سے لیتے اور مجھ پر ڈالتے، پھر دوسرا چلو لیتے اور اپنے اوپر ڈالتے۔ یہ ہے جب ہم علی الماء پڑھیں گے، اور دوسری صورت علی الماء حرف جر کے ساتھ، اس صورت میں الماء سے مراد مزی یا منی ہے، یعنی ایک چلو پانی لے کر پانی یعنی مزی یا منی پر ڈالتے اور پھر دوسرا چلو لیتے اور مزید نظافت سے اس پر بہا دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی کے ہاتھ سے آنے والا پانی پاک ہے۔ اسی طرح اس سے اگر کوئی چھینٹے وغیرہ پڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 258۔ باب مؤاکلۃ الحائض ومجامعتها، حائضہ عورت سے مل کر کھانا اور گھر میں اس سے میل جول رکھنا، اس کا بیان۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال
ان الیہود کانت اذا حاضت منہم المرأة۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنی عورتوں کو ان کے حیض کے دنوں میں گھروں سے نکال دیتے تھے۔ ان الیہود کانت اذا حاضت منہم المرأة، جب کوئی عورت حیضہ ہو جاتی اخرجوها من البیت، اس کو گھروں سے نکال دیتے۔ ولم یؤکلوها، ان کے ساتھ کٹھے کھاتے نہیں تھے۔ ولم یشاربوها، اور نہ ہی کٹھے پیتے تھے۔ ولم یجامعوها فی البیت، اور نہ ہی وہ کٹھے رہتے تھے گھر میں، یعنی نفرت کرتے تھے۔ فسئل رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن ذالک، اس کے بارے میں۔ فانزل اللہ تعالی ذکرہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی آخر تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 ہے۔ اب فاعتزلوا النساء کا معنی کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں، یعنی اس آیت کریمہ کی وضاحت میں، تفسیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامعوہن فی البیوت، اپنی بیویوں سے گھروں کے اندر کٹھے رہو، عورتوں کو گھروں میں رکھو، باہر نہ نکالو۔ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غیر النکاح، اور تم سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکاح کے۔ نکاح سے مراد جماع، ہم بستری منع ہے، باقی تم کٹھے رہو۔ فقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، ما یرید هذا الرجل ان یدع شیئا من امرنا الا خالفنا، کہ یہ آدمی محمد رسول اللہ مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں۔ الا خالفنا فیہ، کوئی چیز نہیں چھوڑتے مگر اس میں مخالفت کرتے ہیں ہماری۔ فجاء اسید بن حضیر، تو اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قال، ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الیہود تقول کذا و کذا، بے شک یہودی یہ کہتے ہیں، افلا ننکحہن فی المحیض، اللہ اکبر، کیا ہم ایام حیض میں عمل نکاح بھی نہ کر لیا کریں، یعنی جماع وغیرہ نہ کر لیا کریں۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا۔ حتی ظننا ان قد وجد علیہما، حتیٰ کہ ہم یقین تھا کہ آپ ان پر ناراض ہوئے ہیں۔ فخرجا، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نکلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا، کسی نے دودھ کا تحفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فبعث فی آثارہما فسقاہما، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیچھے سے بلوا بھیجا، فسقاہما، اور انہیں دودھ پلایا۔ فظننا انہ لم یجد علیہما، اس طرح ہمیں تسلی ہوئی کہ آپ ان پر غصہ نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی ماشاءاللہ اہم مفصل حدیث۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 302 ہے، الحمدللہ۔ دوسری بات، ہمارا ایمان ہے، دین مکمل ہے، متن کے لحاظ سے، اس دلائل کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، مکمل دین امت کو
صحابہ کرام کو دے کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کی تفسیر قرآن میں ہے، قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ حدیث کی تقسیم قسمیں قولی، فعلی، تقریری، یہ تینوں قسمیں حدیث کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک آیت کی تفسیر میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارکہ حدیث میں ان کی تفسیر بیان کی۔ جیسے قرآن وحی ہے ویسے حدیث بھی وحی ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو لازم پکڑا، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو قرآن و سنت کو لازم پکڑیں۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث کا وہی منہج ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جو صحابہ کرام کا منہج، جو محدثین کا، تابعین، تبع تابعین کا، ہر دور میں اہل الحدیث رہے، ان کا ایک ہی منہج ہے کہ قرآن و سنت ہمارا دین ہے، قرآن و سنت وہی ہے، اس کو لیا جائے گا۔ بات ختم ہوئی۔ قرآن و سنت کے مخالفت میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن و سنت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، متن کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے دین ہمارا مکمل ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی پہ کار بند رکھے، آمین۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 259۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کھانا کھاتے ہوئے ہڈی سے گوشت نوچتی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ فأعطيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہڈی نبی پاک علیہ السلام کو دے دیتی۔ فیضع فمہ فی موضع الذی فیہ وضعت، آپ بھی اپنا منہ مبارک اسی جگہ ہڈی پر رکھتے جہاں میں رکھا ہوتا تھا۔ واشرب الشراب فاناولہ فیضع فمہ فی الموضع الذی کنت اشرب منہ، میں پانی پیتی پھر آپ کو دیتی تو آپ اپنا لب، اپنا منہ اسی جگہ رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 300 نمبر حدیث۔ یعنی یہ جو یہود کی غلط عادتیں تھیں ان کا رد کیا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا جھوٹا کھا نہیں سکتے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا نہیں سکتے۔ یہ سب یہودیوں کی غلط باتیں تھیں۔ آج بھی اگر کوئی لوگ عورت سے ان خاص دنوں میں نفرت کرتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کریں۔ ان کی یہ وہ نفرت ہے جو ہمارے دین نے نہیں سکھائی۔ ہمیں بھی اپنے خواتین کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے ہمیں اسوہ رسول میں ملتا ہے۔ دیکھیں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے کٹھے رہتے، کھانا پینا کٹھا رکھتے، سارے معاملات۔ ہاں جو منع ہے وہ جماع ہے، باقی کوئی چیز منع نہیں ہے حالت حیض میں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 260۔ قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفیۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یضع رأسہ فی حجری فیقرأ وانا حائض۔ امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیتے اور قرآن پڑھنے لگتے جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے،
یہ پیارے پیغمبر نے ثابت کر دیا کہ حیض کی حالت میں ان عورتوں سے نفرت نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ گھر والے سارے معاملات اکٹھے کریں، قرآن بھی ان کے پاس پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی گودی میں، امی عائشہ کی گودی میں سر مبارک رہ کر قرآن پڑھتے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارا پیارا دین، مقدس دین۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اس سے یہ بھی مسئلے ثابت ہوئے کہ حیضہ عورت کا لعاب وہ ناپاک نہیں ہے، اس کا جسم ناپاک نہیں ہے، کٹھے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ جو منع ہے وہ جماع ہے، باقی اور کوئی چیز منع نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ 260 نمبر حدیث کے سند میں منصور راوی پہلی بار آ رہا ہے۔ منصور بن عبد الرحمن بن طلحہ بن الحارث بن طلحہ بن ابی طلحہ بن عبد العزى بن عثمان العبدری المکی۔ اللہ اکبر! یہ سکہ راوی ہیں۔ امام ابن سعد نے کہا وکان سکہ قلیل الحدیث، امام نسائی نے کہا سکہ، امام ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 107 یا 8 یا آپ 137 یا 38 ہجری میں فوت ہوئے، اسی کا راوی ہیں۔ امام ابن حزم کا کہنا لیس بالقوی، یہ درست نہیں ہے، حدیث کا معنی واضح ہے۔ اور یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے 260 نمبر، یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 7549، اور مسلم میں ہے حدیث نمبر 301۔ بارک اللہ فیک۔